بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکا ای وجاز لکا فی مثلی یا تیم تیم عدی الضم والنصب۔ تو مبتدا منادہ کی ایک خاص صورت کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ منادہ جہاں پر وہ منادہ مفرد معرفہ ہو، صورتاً تکرار کے ساتھ ہو، ایک مرتبہ آ جائے منادہ مفرد معرفہ، پھر اسی کا آگے کیا ہو، تکرار ہو، اور پھر دوسرے کے بعد ایک ایسا اسم ہو جو مجرور بالاضافت ہو، جیسے یا تیمو، تیمہ عدوب۔ تیم یہاں پر منادہ مفرد معرفہ ہے، اس کے بعد اسی تیم کا تکرار ہے، اور پھر اس کے بعد عدی ایک لفظ ہے جو مجرور بالاضافت ہے، مجرور ہے اضافت کی وجہ سے۔ تو خاص صورت کیا بنی؟ ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ تکرار کے ساتھ واقع ہو اور دوسرے کے بعد ایک اسم ہو جو مجرور ہو اضافت کی وجہ سے، جو مجرور ہو، دوبارہ سن لیں، ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ تکرار کے ساتھ واقع ہو اور دوسرے کے بعد ایک اسم ہو جو کہ کیا ہو، مجرور بالاضافت ہو، تو اس کا حکم بیان فرمایا۔ اس میں جو دوسرا ہے، جو مقرر ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہی ہوگا۔ جو دوسرا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوگا۔ یہ جو پہلے والا ہے، پہلے کو مضموم پڑھنا، ضم کے ساتھ پڑھنا اور نصب کے ساتھ پڑھنا دونوں جائز۔ پہلے میں دو طرح کے اعراب ہے، ضم پڑھنا اور نصب پڑھنا، یہ دونوں اس میں جائز ہے۔ دوسرے کا حکم یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو حکم ہے کیوں لگ رہے ہیں؟ پہلے کے اندر دو طرح کا اعراب کیوں ہے، ضمہ کیوں ہے اور نصب کیوں ہے، اور دوسرے کا جو ہے وہ منصوب ہونا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کو اگر ہم مضموم بنا لیں، پہلے کو کیا بنا لیں، یوں پڑھیں یا تیمو تیم عدی، تو تیم یہ مفرد معرفہ منادہ ہے، مفرد ہے، معرفہ ہے، اور منادہ مفرد معرفہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم ہوتا ہے، لہذا یہ اس اعتبار سے مضموم بن جائے گا۔ پہلی صورت کی سمجھ آ گئی کہ جو پہلا ہے اسم جو منادہ ہے وہ کیا ہو، مبنی بر ضم ہو، ضم کے ساتھ ہو۔ ضم کے ساتھ کیوں ہے؟ منادہ مفرد معرفہ ہے، لہذا مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے وہ مضموم ہوگا۔ یہ پرچوں میں بھی سوال آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی ہم اس کو منصوب پڑھ لیں، کہ یا تیمہ پڑھ لیں، یا تیمہ تیمہ عدی۔ اگر ہم اس کو منصوب پڑھتے ہیں تو پھر یہ شکل بنے گی منادہ مضاف کی۔ اگر ہم اس کو منصوب بنائیں تو یہ شکل کس کی بننی ہے؟ منادہ مضاف کی۔ اب یہ تو بن جائے گا، چلو تیم تو مضاف بن گیا، اب مضاف الیہ کون سا ہے؟ مضاف الیہ میں دو باتیں ہیں، دو احتمال ہیں، دو مذہب ہے۔ پہلا مذہب ہے امام سیبویہ کا، پہلا مذہب ہے امام سیبویہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو دوسرا تیم ہے یہ محض پہلے تیم کے لیے تاکید ہے، اور یہ جو عدی ہے یہ مضاف الیہ ہے پہلے تیم کا۔ گویا کہ یہ عبارت بن جائے گی یا تیمہ تیمہ عدی، پہلا تیم مضاف، آگے جو اگلا مذکور عدی ہے وہ مضاف الیہ، اور درمیان میں جو تیم ہے یہ محض پہلے تیم کے لیے بطور تاکید کے ہے۔ اب وہی اعتراض کہ جی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں تو فاصلہ نہیں ہوتا، تو چونکہ یہ تاکید اور مؤکد ایک دوسرے کا غیر نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے خاص طور پر تاکید لفظی، تو وہاں پر یہ کوئی غیر اور اجنبی کا فاصلہ نہیں۔ امام سیبویہ کے مذہب کی سمجھ آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا تیم ویسے ہی ہے، ایک زائد چیز ہے، تاکید ہے۔ پہلا تیم مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف ہو؟ عدی کی طرف۔ جی دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت ہے امام مبرد کا۔ امام مبرد فرماتے کہ نہیں، اس کا مضاف الیہ عدی تو ہے لیکن وہ مذکور والا نہیں بلکہ مذکور کے قرینے سے یہاں محذوف ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ پوری عبارت یوں ہو جائے گی یا تیمہ عدی تیمہ عدی۔ پہلے تیم کے لیے عدی کو کیا نکالیں گے؟
محذوف نکالیں گے عبارت جو ہو جائے گی یا تیم عدی تیم عدی۔ تو پہلا منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر منادہ مضاف ہے۔ مضاف الیہ کون سا ہے؟ دو مذہب آپ لوگوں نے پڑھ لیے کہ جی ایک تو یا مذکور ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ دو مذہب اس کے بارے میں ہو گئے۔ ایک تیسرا مذہب ہے اور وہ ہے امام سیرافی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا ہے یہ مفتوح ہے، مبنی بر فتح ہے۔ پہلا کیا ہے؟ مبنی بر فتح۔ مبنی بر فتح کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو شکل کوئی بنتی ہی نہیں ہے۔ تو مبنی بر فتح وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی دوسرا تو منصوب ہے، وہ تو پڑھ لیا نا اب لوگوں نے، وہ تو یقینی طور پر کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ پہلا وہ دوسرے کا تابع ہو جائے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے اس سے پہلے قاعدہ پڑھ لیا کہ جب منادى علم ہو اور وہ موصوف بن رہا ہو، اس کی صفت میں ابن ہو اور وہ آگے کسی اور علم کی طرف موصوف ہو، تو وہ آگے ابن عمرن وغیرہ کی وجہ سے پہلے کو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ مفتوح پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ بولو، کل پرسوں یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس میں ہم پہلے کو تابع بناتے ہیں دوسرے کے، اسی طرح ہم یہاں پر کیا کر لیں گے؟ فتحہ دے دیں گے پہلے کو دوسرے کا۔ لیکن ان کا یہ کہنا کوئی زیادہ جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا۔ تیسرا مذہب یہ ہو جائے گا۔ والسیرافی، اور امام سیرافی اجاز الفتح، وہ فتح کو جائز قرار دے دیتے ہیں مکان النصب، نصب کی جگہ پر، کہ یہ مبنی بر فتح ہو جائے گا، منصوب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یا علی ان یکون فی الاصل یا تیم تیم عدی، اصل میں یہ یوں تھا یا تیم تیم عدی، پہلا تیم جو ہے وہ مبنی بر ضم ہے، پھر کیا کر لیا؟ ففتح اتباعا لنصب الثانی، لہذا تیم عدی کی مناسبت سے کیا کر لیا؟ ففتح، پہلے تیم کو فتحہ دیا گیا، اتباعا، اتباع کرتے ہوئے، لنصب الثانی، دوسرے کے نصب کے، جیسے کہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے یا زید بن عمرو میں، جس میں پڑھ لیا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلے تیم کا مسئلہ۔ گویا کہ پہلے تیم میں بنیادی طور پر کتنے اعراب آ گئے؟ 3 اعراب آ گئے، مضموم ہونا، منصوب ہونا اور مفتوح ہونا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مضموم کیوں ہے؟ اس لیے کہ منادہ مفرد و معرفہ ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ منادہ مضاف ہے۔ اس کے مضاف الیہ میں پھر 2 مذہب پڑھ لیے، ایک مذہب کہ جو مذکور عدی ہے وہ اس کا مضاف الیہ، دوسرا مذہب کہ یہاں پر محذوف نکالیں گے، اور تیسرا مذہب کیا تھا؟ کہ جی یہ مبنی بر فتح ہے۔ مبنی بر فتح اس وجہ سے ہے کہ یہ دوسرے کا تابع بن جائے گا۔ اب رہ گیا مسئلہ دوسرے تیم کا۔ کس کا مسئلہ رہ گیا؟ کہ وہ تیم منصوب کیوں ہے؟ وہ تیم منصوب اس وجہ سے ہے کہ اگر تو ہم پہلے کو الگ بناتے ہیں، جیسے کہ پہلے ہم نے مبنی بر ضم بنا لیا یا تیمو، ٹھیک ہو گیا، تو جب ہم اس کو مبنی بر ضم بناتے تو اب وہ مضاف ہو کر استعمال نہیں ہے، تو یہ دوسرا کیا بن جائے گا؟ تیم۔ پھر ترکیب یہ ہو جائے گی کہ تیم و پہلا الگ ہو جائے گا اور دوسرا تیم مضاف ہو جائے گا، اور عدی اس کا کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا۔ ایسی ترکیب بنے گی نا؟ تو لہٰذا یا تو یہ ہے کہ وہ بذات خود مضاف ہے، بذات خود وہ کیا ہے؟ مضاف ہو جائے گا۔ پہلا تیم یا تیمو، وہ تیم الگ ہو گیا، منادہ مفرد معرفہ ہو گیا، وہ مضاف نہیں ہے، اور یہ دوسرا تیم مضاف ہو رہا ہے اس عدی کی طرف۔ تو چونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہے خود منادہ ہو یا منادہ کا تابع ہو، ہر حالت میں اس نے کیا بننا ہوتا ہے؟ اس نے منصوب بننا ہوتا ہے، تو وہ منصوب ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا امام سیبویہ کا مذہب، کہ یہ جو عدی ہے اس عدی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پہلے تیمہ کے ساتھ ہے۔ اب دوسرا تیم الگ رہ گیا، دوسرا تیم الگ رہ گیا، لیکن چونکہ یہ تابع ہے پہلے تیم کا، اور پہلا تیم کیا ہے؟ منادہ منصوب ہے، ہاں، منادہ مضاف ہے، منصوب ہے، معرب ہے، اور معرب کا جو تابع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب منصوب ہوا تو اس کا تابع بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ لفظی اعتبار سے معرب تابع ہوتا ہے، محل کے اعتبار سے تابع نہیں ہوتا۔ لہذا اس اعتبار سے تو یا جو دوسرا تیمہ ہے یا تو بذات خود مضاف واقع ہے، جیسے امام سیبویہ کا مذہب پڑھ لیا،
یا پھر یہ ہے کہ امام سیبویہ کا نہیں، وہ پہلے والا مذہب جس میں وہ مبنی برضم تھا پہلے والا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر یہ کیا ہے، یہ منادہ مضاف کا تابع ہے، یا پھر یہ کیا ہے، خود تو مضاف نہیں ہے لیکن منادہ مضاف کا تابع ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جی یہ جو صورت ہے ہر وہ منادہ مفرد معرفہ تکرار کے ساتھ واقع ہو، دوسرے کے بعد ایک اسم ہو، مجرور ہو اضافت کی وجہ سے، وہاں پہلے تیم پر تین طرح کا اعراب جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ مضموم ہو، وہ منصوب ہو، اور وہ کیا ہو، مفتوح ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا تیم ہے اس کا یقینی طور پر منصوب ہوگا اس کا اعراب۔ تو یہ اس کی وجوہات آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ دیکھ وتیم الثانی، اور جی شروع سے دیکھ لیں ترجمہ۔ ولکا، اور آپ کے لیے، یہ لکا جار مجرور ہے، اس کا فعل یہاں پر محذوف ہے جو شارح نے آگے ذکر کیا، ای جاز لکا، کیا ہے، جاز لکا یعنی جائز ہے آپ کے لیے، تیم عادین جیسی مثال میں۔ یہ مثل کا لفظ جب بھی صاحب کافیہ کسی مثال کے شروع میں لاتے ہیں وہ مستقل ایک قاعدہ ضابطہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، آگے اس کو ذکر کر لیا۔ ای فی ترکیب، یعنی ایک ایسی ترکیب میں تکرر فیہ المنادی، جس میں منادہ تکرار کے ساتھ واقع ہو۔ کون سا منادہ؟ المفرد المعرفۃ صورتاً، یعنی مفرد معرفہ صورتاً۔ یہ صورتاً کا لفظ کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ امام سیبویہ کے مذہب کے مطابق یہ جو پہلا تیم ہے وہ کیا ہے، وہ مضاف ہو کر استعمال ہے، ایسے ہی ہے نا، تو جو منادہ مفرد معرفہ تو ہوا نہیں، اس وجہ سے صورتاً کا لفظ کر دیا کہ بے شک حقیقت کے اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ مضاف واقع، لیکن صورتاً اس کی وہ مفرد والی ہی صورت ہے۔ وولی الثانی، اور دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اسم، ایک ایسا اسم، مجرور بالاضافت، جو مجرور ہو اضافت کے ساتھ۔ اب آگے حکم، فی الاول الضم، فی الاول یہ جازہ کا فاعل ہے، یہ جازہ کا کیا ہے، فاعل ہے کہ جائز ہے، پہلے میں الضم والنصب، پہلے میں ضم اور نصب دونوں صورتیں جائز ہیں، وفی الثانی النصب فحسب، اور دوسری صورت میں دوسرے تیم میں صرف نصب ہی۔ اما الضم فی الاول، اب آگے وجوہات ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے میں ضمہ کا ہونا، فَلِأَنَّهُ منادہ، بس اس لیے کہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے، والنصب، اور نصب اس وجہ سے ہے، علی انہ مضاف الی عدی، کہ وہ مضاف ہے کس کی طرف ہو، عدی مذکور کی طرف، عدی مذکور کی طرف۔ اور جو تیم ثانی ہے تاکید لفظی، وہ ایک تاکید لفظی ہے جو فاصل ہے بین المضاف والمضاف الی، مضاف اور مضاف الی کے درمیان میں، وذالک مذہب سیبویہ، اور یہ امام اور سیبویہ کا مذہب ہے۔ ایک دوسرا، او مضاف الی عدی المحذوف، یا پھر یہ ہے کہ یہ عدی محذوف کی طرف مضاف ہے، بقرینہ المذکور، مذکور کے قرینہ کے ساتھ، یہ امام مبرد کا مذہب ہے۔ والسیرافی، اور امام سیرافی نے اجاز الفتح، انہوں نے فتحہ کو جائز قرار دیا، مکان النصب، نصب کی جگہ، علی ان یکون فی الاصل، اس طور پر کہ یہ اصل میں یا تیم عدین ہے، پہلا تیم ضمہ کے ساتھ، ففتح، لہذا پہلے تیم کو ضمہ کی جگہ فتحہ دیا گیا، اتباعا لنصب الثانی، دوسرے کے نصب کا اتباع کرتے ہوئے، جیسے کہ یا زید بن عمرو میں ہے کہ اصل میں تو یا زیدو ہے، لیکن ابن عمرو کے آنے کی وجہ سے کیا بنا دیا اس کو، یا زیدہ بنا لیا، تو جیسے اس میں کر لیا اس میں بھی اسی طرح حکم کر لیں گے۔ وتعین النصب فی الثانی، اور دوسرے میں نصب متعین ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ یا تو اما تابع مضاف، یا تو یہ مضاف کا تابع ہے، یعنی اگر ہم پہلے تیم کو کیا بنا لیں، مضاف بنا لیں، جیسے امام سیبویہ کا مذہب پڑھ لیا کہ عدی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، پہلے تیم کے ساتھ ہے، تو یہ اس منادہ مضاف کا تابع بن جائے گا اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ او تابع مضاف، یا بذات خود یہ ایسا تابع ہے جو کہ کیا ہے، مضاف ہے۔ وتمام البیت، اور آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اس شعر کو ذکر کیا جو یہاں پر جس کا ایک حصہ مذکور ہے، یا تیم تیم عدی لا اب لکم لا یلقینکم فی سوءۃ عمر، فی سوءۃ عمر، اے تیم تیم عدی، لا ابا لکم، تمہارا باپ نہیں ہے، لا یلقینکم فی سوءۃ،
عمر عمر تم لوگوں کو ہرگز کسی برائی میں نہ ڈالے۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ عمر تیمی ایک شاعر تھا، اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ جریر کی مذمت کرے۔ اشعار میں یہ چلتا رہتا ان کے اشعار میں کہ ایک دوسرے کی تعریف اور ایک دوسرے کی مذمت کیا کرتے، تو عمر تیمی نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے اشعار میں جریر کی کیا کر لے، مذمت کر لے۔ تو آگے سے جریر نے اس مذمت سے پہلے ہی یہ شعر پڑھ لیے کہ اے عادی قبیلے، اپنے اس شاعر کو عمر کو اس بات سے روکیں کہ وہ میری مذمت نہ کرے۔ اگر اس نے مذمت کی تو پھر سارے کا سارا قبیلہ کیا ہو جائے گا، وہ میری مذمت کے تحت اور مذمت کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو اس کام کے لیے نہ چھوڑو۔ لیا تیم تیم عادی لا اب لکم، اے تیم تیم عادی لا اب لکم، تمہارا باپ نہ ہو۔ لا یلقینکم فی سوءۃ عمر، لا یلقینکم عمر، عمر ہرگز تم لوگوں کو نہ ڈالے فی سوءۃ، کس میں، کسی برائی میں۔ والبیت لجریر، یہ شعر جریر کا ہے۔ حین اراد عمر التیمی الشاعر، جب ارادہ کیا عمر تیمی شاعر نے ان یہجوہ، کہ وہ اس کی مذمت کرے، یعنی جریر کی۔ فقال جریر، تو جریر نے جو ہے وہ کہا خطابا لبنی تیم، خطاب کرتے ہوئے بنی تیم کو، لا تترکو عمر، کہ تم عمر کو نہ چھوڑو، ان یہجونی، کہ وہ میری کیا کر لے، مذمت کر لے۔ فیلقینکم فی سوءۃ، تو ضرور بھی ضرور وہ تم لوگوں کو کیا کر لے گا، کسی برائی میں ڈال لے گا۔ ای مکروہ، سوءۃ کا معنی ذکر کیا یعنی ناپسندیدگی، من قبلی، میری طرف سے، میری طرف سے مکروہ حالت کیا بنے گی کہ پھر میں تم سارے قبیلے کی مذمت کروں گا اور پھر اس طرح سارا قبیلہ ہی بدنام ہو جائے گا۔ یعنی محاجاتہ ایاہم، یعنی وہ مراد لے رہے ہیں جریر کا ان سب کی محاجات، ان سب کی قباحت بیان کرنا، مذمت کرنا، ہجو کرنا ان سب کی، یہ پھر جو ہے اس مکروہ میں پھر سارے واقع ہو جائیں گے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو بالکل آسان سا قاعدہ ہے کہ جی ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ تکرار کے ساتھ واقع ہو، دوسرے کے بعد ایک اسم ہو جو مجرور ہو بلا اضافت، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں پہلا جو اسم ہوگا، منادہ جو ہوگا، اس پر دو طرح کا، بلکہ جیسا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ تین طرح کا اعراب اس کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ مضموم بھی ہو سکتا ہے، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوگا، منصوب ہی ہوگا۔ پہلے کے مضموم، منصوب اور مفتوح ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اس کی وضاحت بھی آ گئی، اور دوسرے کے ہر حالت میں منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ جیسے یا تیمو، تیمہ عدیین کے اندر آپ لوگوں نے اس کی ایک بطور مثال سے اس کو پڑھ لیا۔ چلے یاد کریں۔